کیا اپنے علاقے کے مفتی کو فالو کرنا چاہیے؟ محمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ہم جس جگہ یا علاقے میں رہتے ہیں وہیں کے مفتی کا فتویٰ ماننا ضروری ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا دوسرے علاقے کے مفتی کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ جو مفتی جو عالم زیادہ نالج رکھتے ہیں اور ان میں تقویٰ بھی زیادہ ہے اور مسائل پہ ان کی تحقیق بھی زیادہ ہے، تو اس عالم کو فالو کرنا چاہیے۔ البتہ ہمارے جو 4 مسلک ہیں جو اہل سنت والجماعت کے، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، یہ چاروں فقہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں رائج ہیں۔ 50% حنفی ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق، اور 30% شافعی ہیں، 17% مالکی ہیں، اور 2% فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، اور 1% پھر دیگر مسالک ہیں۔ تو ان میں جو بھی اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں، اور یہ سب اہل سنت والجماعت ہی کو فالو کرتے ہیں، جو بھی صحابہ کو حجت مانتے ہیں اور قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں، یہ چاروں فقہا ان میں داخل ہیں۔ تو ان میں سے کسی کو بھی آپ فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ ان میں کس مسلک کو فالو کریں۔ اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں جو فقہ زیادہ رائج ہو اس کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت میں اختلاف و انتشار کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک ملک میں ایک فقہ رائج ہے، آپ وہاں ایک الگ فقہ کو فالو کریں گے تو نہ اس فقہ کے مسائل بتانے والے علماء آپ کو آسانی سے ملیں گے، اور پھر آپ بسا اوقات یہ چیز مسلمانوں میں اختلاف و انتشار کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو مسلک کے اعتبار سے تو جو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مسلک ہیں، ان میں جو مسلک رائج ہو آپ کے کنٹری میں اور اس پر سہولت سے، ظاہر ہے سہولت سے چلنا بھی اسی مسلک پہ ممکن ہوتا ہے جو آپ کے ملک میں رائج ہو، کیونکہ اس کے علماء آپ کو کثرت سے مل جائیں گے، اس میں علماء کی آراء آپ کو آسانی سے مل جائیں گی، اور لوگ بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو اختلاف و انتشار بھی نہیں ہوگا۔ تو مسلک کے بارے میں تو اسی کو فالو کرنا چاہیے کہ جس کنٹری میں جو مسلک رائج ہو اس مسلک کو فالو کرنا چاہیے۔ باقی رہا اسپیسیفک کسی خاص مفتی کو فالو کرنا، تو اس میں جو بھی جتنے بڑے عالم ہوں اور آپ سمجھتے ہو کہ ان کی مسائل پہ گرفت زیادہ ہے، اس کو فالو کرنے میں کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ اس میں غلطی کا امکان دوسرے کی نسبت کم ہوتا ہے۔ کیا نزلہ زکام میں غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں؟ اگر نزلہ زکام بہت شدید ہو اور رات میں نہانے کی ضرورت پیش آ جائے اور اس سے یہ لگتا ہو کہ نہانے سے نزلہ زکام بڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا نہائیں یا تیمم کر لیں؟ سعود صاحب یو پی سے۔ جناب، نزلہ زکام کھانسی میں نہانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر گرم پانی سے نہایا جائے، اور نہانے کے بعد اچھی طرح تولیے سے جسم کو خشک کر لیا جائے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ نہائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو سستی ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ سردیوں میں نہاتے ہوئے، تو وہ پھر سستی پہ یہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوگا، تو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ غسل فرض ہو گیا، آپ اٹھیں، پانی گرم کر کے نہائیں۔ ہاں، اگر گرم پانی کرنے کے دوران نماز قضا ہو گئی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کی ہو۔ آپ کو پتہ تھا کہ صبح پانی گرم کروں گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ کو پہلے سے گرم کرنا چاہیے۔ تو لیکن آپ نے پانی گرم کیا، آپ کو چاہیے کہ آپ گرم پانی سے نہا کے تولیے سے پورا جسم اچھی طرح پوچھ لیں، خشک کر لیں، پھر کپڑے پہن کے باہر نکلیں۔ انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ نزلہ بڑھے گا، نہ زکام بڑھے گا، نہ کوئی بخار میں کوئی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ یہ بھی میں کروں گا تو واقعی بیماری میری بڑھ جائے گی، پھر اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن میری جو مشاہدہ ہے وہ ایسا ہے کہ بیماری پھر بڑھتی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کسی کی بیماری پھر بھی بڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ وطر پڑھتے ہوئے فجر کا وقت ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ قیصر صاحب بنگلہ دیش سے۔ اگر وطر پڑھتے پڑھتے فجر کا وقت ہو گیا تو کیا وہ وطر دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اسی طرح اگر ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت ہو گیا تو کیا ظہر کی نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی؟ دیکھیں، فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر سورج کا کنارہ نکل گیا تو فجر کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ تو آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، ایک نماز پڑھتے ہوئے دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا تو گناہ تو ہوگا کہ آپ نے نماز ٹائم پہ کیوں نہیں پڑھی، لیکن نماز خراب نہیں ہوتی۔ تو وطر پڑھتے ہوئے بھی اگر قضا ہو گئی وطر کی نماز اور فجر کا وقت داخل ہو گیا تو وطر آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، البتہ گناہ ہوا کہ آپ نے وطر میں جلدی کیوں نہیں کی، آپ نے اپنے ٹائم پہ مکمل کیوں نہیں کی نماز کو، اتنا دیر سے آپ نے کیوں پڑھی۔ کیا جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں؟ عبد الباسط صاحب کراچی سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ اگر یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں تو جب یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں یا ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں گرمائش کیوں نہیں محسوس ہوتی؟
بھائی عبد الباسط، آپ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو جب آپ اپنے گھر میں آ کے صوفے پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی امی پھر پوچھا لگا کے صوفے کو صاف کیوں نہیں کرتی؟ صوفہ مٹی مٹی کیوں نہیں ہوتا؟ جب آپ کارپیٹ پہ سوتے ہیں تو کارپیٹ کو جھاڑو سے پھر صاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو مٹی ہیں، تو مٹی مٹی ہر چیز مٹی مٹی ہو جانی چاہیے۔ تو اللہ میاں نے جنات کو آگ سے بنایا ہے، مگر ظاہر ایک ایسے پروسیس کے تحت کہ وہ آگ سے بننے کے بعد اب اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اب وہ بالکل ایسے آگ کی طرح نہیں ہے جیسے آگ ہوتی ہے۔ تو جیسے انسان کو مٹی سے بنایا تو ہے، لیکن اب یہ والی مٹی اس میں اس طرح سے نہیں ہے کہ اس میں پودے بھی اگنا شروع ہو جائیں۔ اب آپ نے جناب کیا کیا کہ کوئی خربوزے کے بیج کھا لیے، تو اب چونکہ مٹی میں چلے گئے وہ خربوزے کے بیج، اب یہاں سے خربوزے کی بیلیں نکلنا شروع ہو جائیں آپ کے اندر سے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایک پروسیس کے تحت اس میں کیمیائی عوامل ہوئے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوئے ہیں، تو وہ اس کے بعد جو ہے اس کی ماہیت چینج ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات بھی جہنم میں جائیں گے جو نافرمان ہیں، اور ان پہ آگ اثر کرے گی، حالانکہ آگ پہ تو آگ اثر نہیں کرتی۔ جیسے مٹی پہ انسان کو جب مٹی کا ڈھیلا مارا جائے تو اس کو لگتا ہے نا، وہ اثر کرتا ہے، حالانکہ انسان تو مٹی سے بنا ہے۔ تو ایسے ہی جنات کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جلیں گے آگ میں، ان کو تکلیف ہوگی اس سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ آگ سے بنایا تو گیا لیکن اس کی ماہیت چینج ہو چکی ہے۔ کچی زمین کو پاک کرنے کا طریقہ، نادیہ صاحبہ خانیوال سے پوچھتی ہیں اگر کچی زمین ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر اس پر مٹی لیپ کر اوپر ذرا سا پانی لگا دیا جائے تو کیا زمین پاک ہو جائے گی؟ بھائی زمین پہ اگر کسی جانور نے یا بچے وغیرہ نے پیشاب وغیرہ کیا ہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہے تو مٹی والی جو زمین ہے نا، یہ جب خشک ہوگی تو خود بخود پاک ہو جائے گی، اس کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دھوپ پڑتی ہے اور وہ نجاست زمین میں جذب ہو جاتی ہے تو خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گوبر زمین میں پڑا ہوا تھا، اگر وہ اوپر ہے تو وہ تو ناپاک ہے، لیکن جب وہ خشک ہو کے کھاد بن جائے گا اور مٹی میں بالکل مکس ہو کے اس کی اثرات اور بدبو ختم ہو جائے گی تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ تو مٹی کو پاک کرنے کے لیے الگ سے کوئی پروسیس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہاں، اگر کوئی ایسی جگہ مٹی ہے جہاں پیشاب کیا ہے کسی جانور نے اور یا کوئی نجاست پڑی ہوئی اور آپ وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ خشک نہیں ہوئی تو پھر اس کو جو ہے وہ اس میں پانی بہا دیا جائے تو بھی پاک ہو جائے گی، نہیں تو کھود کے اس کو اوپر نیچے برابر کر دیا جائے اور وہ اوپر کی سطح نیچے جب چلی جائے گی تو اوپر والی سطح پہ نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اسی طرح جو سیمنٹ کا فرش ہے نا، اس پہ بھی جب پانی پیشاب گر جائے اور وہ خشک ہو جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور خشک ہو کے اس کی بدبو اور وہ اثرات ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ جذب کرنے والی چیزیں نجاست کو جذب کر لیتی ہیں۔ کیا پہلی دفعہ حج اور عمرے میں حلق کروانا ضروری ہے؟ شازیہ صاحبہ تنزانیہ سے۔ جو لوگ اپنا فرض حج کر چکے ہیں اس کے بعد اگر وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں حلق کروانا ضروری ہے یا وہ بال کٹوا سکتے ہیں؟ نیز جو پہلی دفعہ حج یا عمرہ کر رہے ہیں کیا ان کے لیے حلق کروانا ضروری ہے؟ حج یا عمرے میں حلق کروانا کبھی بھی ضروری نہیں ہے، نہ پہلی دفعہ، نہ دوسری دفعہ، نہ تیسری دفعہ۔ قصر بھی جائز ہے۔ قصر کا مطلب کم از کم انگلی کے ایک پورے یعنی 1 انچ بال جو ہے چاروں طرف سے، یعنی کم از کم تو 1/4 چھوٹے کیے جائیں، اور ویسے بالوں کا چونکہ ایک طرف سے چھوٹا کرنا بڑا کرنا غلط ہے تو سارے سر کے بال کم از کم انگلیوں کے 1 پورے کے برابر چھوٹے کر لیے جائیں۔ یعنی احرام سے تو نکل جائیں گے 1/4 بال چھوٹے کرنے سے بھی، لیکن 1/4 بال چھوٹے کر کے باقی چھوڑ دینا ویسے ٹھیک نہیں ہے۔ تو پورے سر کے بال جو ہے نا وہ کم از کم 1 انگلی کے پورے کے بقدر چھوٹے کیے جائیں، اس کو قصر کہتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ حج ہو یا پہلی دفعہ عمرہ ہو اس میں قصر جائز ہے، بال منڈوانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ جب بھی آپ حج کریں یا عمرہ کریں تو پورے بال منڈوائیں، یعنی مردوں کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی بات نہیں ہو رہی۔ خواتین تو قصر ہی کریں گی، وہ بال نہیں منڈوا سکتی۔ تو پورے بال اگر منڈوائے جائیں تو اس کی فضیلت قصر سے 3 گنا زیادہ ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے قصر اور حلق سے متعلق سوال پوچھا، یا رسول اللہ ہم قصر بھی کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ جو حلق کروانے والے ہیں ان پر تو رحم فرما۔ صحابی نے دعا کی درخواست کی، یا رسول اللہ قصر کرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے دوبارہ حلق کرنے والوں کے لیے دعا کی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حلق کرنے والے کو قصر کرنے والے پر 3 گنا فضیلت حاصل ہے۔ حلق کرنے کا ثواب قصر کرنے کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے، لیکن جائز بہرحال قصر کرنا بھی ہے۔ جائے نماز اور جزدان کا پانی کہاں بہائیں؟ کیا جائے نماز یا قرآن پاک کے غلاف کا پانی دھو کر اس کا پانی نالی میں گرا سکتے ہیں، یا کہیں خاص جگہ یا چھت وغیرہ پر اس کا پانی ڈالنے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ ہمشیرہ محمد یونس راولپنڈی۔
دیکھیں جائے نماز کا پانی تو کہیں بھی دھو دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہیں بھی گرا دیا جائے۔ اگر کوئی کسی کی طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ جائے نماز ایک مقدس چیز ہے تو وہ کیاری میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ جو قرآن مجید کا غلاف جب آپ دھوئیں تو اس میں یہ طبیعت سلیمہ کبھی برداشت نہیں کرتی کہ اس پانی کو گٹر میں بہائیں، تو اگر وہ اس کا غلاف آپ دھوئیں تو یعنی اگر آپ واش روم میں دھو رہے ہیں جو فلش میں نہیں، یعنی ایک تو لیٹرین کا بیت الخلاء کا فلش ہوتا ہے اس میں تو بالکل ہی بے اکرامی ہے، لیکن اگر ویسے آپ واش روم میں دھو رہے ہیں اور پانی بہہ کے وہ جا رہا ہے نالی میں جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ غلاف کا جو پانی ہے وہ مٹی میں یا کیاریوں میں ڈال دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق ادب سے ہے۔ لڑکیوں کے اسلامی نام کیا ہیں؟ مسعودہ صاحبہ کلکتہ سے پوچھتی ہیں کیا بچیوں کا نام عنایہ، ارم یا سدرہ رکھ سکتے ہیں؟ نیز بچیوں کے نام کس طرح کے رکھنے چاہیے؟ دیکھیں نام تو بہت سارے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کیے جا سکتے ہیں، صحابیات کے نام پہ رکھیں سب سے بہتر ہے، لیکن یہ جو آپ نے 3 نام پوچھیں عنایہ، ارم یا سدرہ، ان میں سے ارم نام ٹھیک نہیں ہے، عنایہ یا سدرہ آپ رکھ لیں۔ ارم جو ہے وہ تو قوم عاد تھی، اس کا نام ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا تھا، قوم عاد، اس کا نام ارم تھا، تو تباہ شدہ قوم ایک جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس قوم کا نام ارم تھا، تو اس لیے یہ کوئی اتنا مبارک نام نہیں ہے کہ کوئی وہاں سے استیناس کر کے آپ کسی قوم کے یعنی بچیوں کے نام اس پہ رکھ دیا جائے۔ جنہوں نے رکھ دیا ہے تو رکھ دیا، آئندہ احتیاط کریں، آئندہ یہ نام نہ رکھیں۔